ارمینا کا نام ذہن میں آتے ہی میرے آنگ آنگ میں ایک جل ترنگ سا بجنے لگا اور میں خود سے یہ کہتا ہوا ارمینا کے گھر کی طرف چل پڑا کہ ارسلہ اسکول جائے یا نہ جائے میری بلا سے میرے جانے سے ارمینا کا دیدار تو ہو جائے گا نا۔ یہ سوچ کر میں نے ارسلہ کے گھر کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ماسی پٹھانی کھڑی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور ارسلہ کے بارے میں پوچھا تو وہ بڑی شفقت سے بولی، بیٹا ارسلہ کا موڈ تو چھٹی کا ہے، پر تم ارمینا کو تو جانتے ہی ہو، وہ اسے ایسا نہیں کرنے دے رہی، اس لیے ارسلہ روٹ کر چھت پر چلا گیا ہے اور ارمینا بھی اس کے ساتھ ہی چھت پر موجود ہے اور وہ دونوں چھت پر ہی اسی بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسکول سے چھٹی کی جائے یا نہ۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا آپ بھی اوپر جا کر اپنے دوست کو کچھ سمجھاؤ۔ ماسی کی بات سن کر میں ان کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی میں آدھی ہی سیڑھیاں چڑھا تھا کہ اچانک مجھے اوپر سے ارمینا آتی دکھائی دی۔ اسے آتے دیکھ کر مجھے شرارت سوجی اور میں ایک دم سیڑھیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی ارمینا میرے قریب آئی میں نے اپنا سر نیچے کیا اور ارمینا کی خوبصورتی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ارمینا نے میری اس حرکت پر نہ تو کوئی مزاحمت کی تھی اور نہ ہی وہ منہ سے کچھ بولی تھی۔ یہ سب میں نے اتنی جلدی میں اور آنن فانن کیا کہ اس سے قبل کہ وہ مجھ سے کچھ کہتی یا کوئی ری ایکشن دیتی میں جلدی سے سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا اوپر کی طرف بھاگ گیا۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچا تو سامنے ہی ارسلہ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ارمینا کھڑی تھی۔ ارمینا کو ارسلہ کے ساتھ کھڑے دیکھ کر کچھ دیر تو میں ششدر کھڑا اس کو دیکھتا رہا اور پھر یاد آیا کہ اگر ارمینا یہاں کھڑی ہے تو وہ لڑکی جس کو میں نے ابھی سیڑھیوں پر دیکھا ہے تو وہ کون تھی؟ ہو نہ ہو وہ ارسلہ اور ارمینا کی بڑی بہن مرینا ہوگی۔ تو کیا میں نے ارمینا کی جگہ مرینا کے؟ اف، یہ بات سوچتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی اور میری ٹانگیں جواب دے گئیں اور کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ خیر میں گرتا پڑتا ان کے پاس پہنچا اور ان کے پاس چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ ارمینا جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھی مجھے دیکھ کر تھوڑا فکر مندی سے بولی، ہے تو ہے نا، کافی پریشان لگ رہے ہو؟ تو میں نے جواباً ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، اگر تم ٹھیک ہو تو یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا ارسلہ کہنے لگا، بھائی آپ جاؤ، میں آج چھٹی کروں گا۔ اس کی بات سن کر ارمینا اس سے کہنے لگی، ارسلہ پلیز، تم پہلے ہی پڑھائی میں کافی کمزور ہو۔ لیکن ارسلہ نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، جب مرینا باجی نے بھی چھٹی کا کہہ دیا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ارمینا بولی، دیکھو چندا، ابھی ارمینا نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ پیچھے سے ماسی کی آواز آئی۔ وہ ارمینا سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا کیوں ضد کر رہی ہو، ارسلہ کو چھٹی کرنے دو نا، بھلا ایک دن کی چھٹی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا آپ کے آنے کا بہت شکریہ، ارسلہ آج چھٹی کرے گا، تمہیں اسکول سے دیری ہو رہی ہوگی، تم جاؤ۔ اور میں ماسی کی بات سن کر واپس مڑا اور تیزی سے ان کے گھر سے باہر نکل گیا کیونکہ میرے دل میں مرینا کا شدید خوف تھا۔ اسکول جاتے ہوئے سارے راستے میں اسی حادثے کے بارے میں سوچتا اور خود کو کوستا رہا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ اسکول پہنچ کر بھی یہ واقعہ میرے دماغ سے چپکا رہا اور میرے سارے وجود پر ایک عجیب انجانا سا خوف طاری رہا۔ اسی لیے چھٹی کر کے میں سیدھا گھر گیا اور پھر وہاں سے اپنے پرانے محلے چلا گیا اور شام کو واپس آیا تو گھر والوں نے بتلایا کہ ارسلہ 2-3 چکر لگا چکا ہے۔ چونکہ صبح والی بات کے حوالے سے میرے دل میں چور تھا، اس لیے ان کی یہ بات سن کر میری تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ چنانچہ جلدی سے کوئی بہانہ بنا کر گھر سے باہر چلا گیا کہ اب میں رات کو ہی گھر آؤں گا۔ ابھی میں اپنے گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ سامنے سے مجھے ماسی پٹھانی آتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے 3-4 دفعہ ارسلہ کو بھیجا لیکن پتہ چلا کہ تم گھر پر نہیں ہو اور اب میں خود آئی تو تم کہیں جا رہے ہو۔ اس کی بات سن کر پتہ نہیں میں کیا سمجھا اور بولا، وہ ماسی میں ایک کام سے گیا تھا۔ تو وہ بولی، چلو کوئی بات نہیں۔
پھر میری طرف دیکھ کر بڑی شفقت سے کہنے لگی، تم کافی پریشان سے لگ رہے ہو بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ پھر کہنے لگی، اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور اب میں اس کو کیا بتاتا کہ صبح اس کی چھوٹی بیٹی کے پلیکھے میں اس کی بڑی بیٹی کو ہاتھ لگا بیٹھا ہوں، اور اب ڈر کے مارے میری حالت خراب ہوئے جا رہی ہے، لیکن نہ کہہ سکا، اور کہا تو بس اتنا کہ نہیں ماسی ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر میں نے ان سے کہا، حکم کرے ماسی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے یاد کر رہی تھی۔ تو وہ سر ہلا کر بولی، ہاں بیٹا، اصل میں بات یہ ہے کہ مرینا کو ایک بڑے ہی ضروری کام سے ہمارے رشتہ دار کے گھر جانا ہے، اور اس کے دارجی کے پاس ٹائم نہیں ہے، جبکہ میں نہ تو خود وہاں جانا چاہتی ہوں اور نہ ہی کسی بیٹے یا بیٹی کو اس کے ساتھ ان رشتہ داروں کے گھر بھیجنا چاہتی ہوں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اس کے دارجی اس کو اکیلا بھی نہیں جانے دے رہے۔ تو ایسے میں ایک تم ہی مجھے نظر آئے ہو جو کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم بائک بھی چلانا جانتے ہو، اس لیے میں تمہیں مرینا کے ساتھ لال کوٹھی تک بھیجنا چاہ رہی تھی۔ مرینا کے ساتھ جانے کا سن کر بے اختیار مجھے پنجابی کا ایک محاورہ یاد آ گیا کہ موسیٰ ڈریا موت کو لوں تے موت اگے کھڑی، یعنی میں صبح سے جس خاتون سے بچتا پھر رہا تھا، تقدیر مجھے اسی کے ساتھ ملا رہی تھی۔ چنانچہ اب میں نے آخری چارے کے طور پر ماسی کے سامنے تھوڑا سا ہچر مچر کیا، لیکن شاید ان کا بھی کام ضروری تھا، اس نے میری ایک نہ سنی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، میں ماسی کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ماسی کے گھر پہنچ کر اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کو کہا اور پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے سامنے مرینا کھڑی تھی، اور میں نے دیکھا کہ مرینا اور ارمینا کا جسم قد کاٹ بالکل ایک جیسا تھا۔ تب بھی تو صبح میں نے دھوکہ کھایا تھا، چہرہ البتہ دونوں کا مختلف تھا، جیسے ارمینا کے گال قدرتی لال تھے اور مرینا کے گال گورے تھے، ان میں لالگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی طرح مرینا کی آنکھوں میں ایک شرارت ناچتی تھی اور ارمینا کی آنکھوں میں گہری اداسی نظر آتی تھی۔ اسی طرح مرینا کا چہرہ بیضوی تھا، جبکہ ارمینا کا قدرے لمبوترا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مرینا نے میری طرف ایک گہری نظر سے دیکھا اور ماسی سے بولی، اچھا تو اس لڑکے نے میرے ساتھ جانا ہے؟ تو ماسی سر ہلا کر بولی، ہاں یہی وہ مشہور لڑکا ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ اور پھر وہ بھی کہنے لگی، بیچارہ بڑا ہی نیک اور اچھا لڑکا ہے۔ پھر ماسی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، بچہ جلدی سے جا کر موٹر سائیکل سٹارٹ کرو۔ اور میں ڈرائنگ روم سے نکل کر ان کے برآمدے میں آ گیا، جہاں ان کے دادا جی کا موٹر سائیکل کھڑا تھا اور اس پر ایک بڑا سا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ کپڑا وہاں سے ہٹایا اور بائک کو کک ماری